کے برائے سید جلیل زارے، سید محمد کلندری، علی رضا صبوری، آقا ماشاءاللہ اور تمام مرحوم مومنین اور مومنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبری الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان فإلیک مستغاث فعلیک المؤول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد کل الحمر الذین برکت علینا طاعتهم فعرفتنا بذلک منزلته ففرج عنا بحق فرجنا جلا قریب کلمح البصر او اقرب۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکم ناصرا وانصرانی فإنکم ناصرا۔ یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الساعة الساعة الساعة، الأجل الأجل الأجل۔ یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام مولانا سیدنا و نبینا و حبیب و قلوبنا و طبیب و نفوسنا و شفیع و ذنوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد وآل محمد فرماتے ہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اس حدیث کی تفسیر کربلا میں ملی جب نانا کے دین کو بچانے کے لیے نواسے نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ کربلا میں دین اسلام کو بچانے کی خاطر امام حسین نے 72 پھول دیے، اللہ کے نام میں 72 پھول دیے۔ امام حسین کا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا۔ اہل حرم ایک مہمان پہ کیا 18,000 سے بھی زیادہ لوگوں نے امام حسین کو خط لکھا اور بیعت دینے کا وعدہ کیا، لیکن سب لوگوں نے مظلوم حسین کو دھوکہ دیا اور یزید کو بیعت دینے کا مسئلہ اٹھایا۔ ایک مہمان پہ کیا کیا ظلم و ستم کیے گئے۔ اہل عرب اتنے پیاسے تھے کہ 7 محرم سے آقا حسین کو پانی بند کر دیا گیا۔ آقا حسین کے خیموں کو نہر فرات سے اکھاڑ کر کوسوں دور کربلا کی دہکتی ہوئی ریت میں قیام کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ جب حضرت حور جو پہلے لشکر یزید میں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین نے اپنی مشق خالی کر دی ان کی فوج کی جانوروں تک کے لیے، تو حضرت حور کو اپنی غلطی کی ان کو احساس ہوا کہ امام حسین کی سیرت بتاتی ہے کہ وہ حق پر تھے۔ حضرت حور نے دیکھا کہ امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ دش کی آواز دے رہے ہیں
تو ان کو اپنی غلطی کی شرمندگی ہوئی۔ تب بھی اچانک سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا محمد صلی اللہ آپ کے سامنے آ گئی اور انہوں نے کہا اے حور تو میرے حسین کو گھیر کر کربلا کیوں لایا؟ حور کی بدن پسینے سے لرزنے لگی۔ آپ ہاتھ جوڑے اور معافی مانگے۔ تب بھی سیدہ نے دلاسا دیا کہ اے حور اب جا حسین سے معافی مانگ۔ حضرت حور بہت روئے، وہ اتنا روئے کہ ان کے بھائی آ کر ان سے پوچھے بھائی حور آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ تو بہت بہادر تھے، آپ حسین کی اتنی چھوٹی فوج سے ڈر گئے۔ تب بھی حضرت حور نے ان کے بھائی کو کہا میں تجھے اختیار دیتا ہوں، چاہے ظالم یزید کی فوج میں جا یا اس مظلوم و پاکیزہ امام حسین علیہ السلام کی فوج میں جا۔ تب بھی حضرت حور کے بھائی نے کہا بھیا میں آپ ہی کے ساتھ ہوں، صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ ہاتھ بند کر دو، ہاتھ بند۔ حضرت حور نے کہا ان کے غلام کو کہا ان کے ہاتھوں کو پٹھی سے باندھ دیا جائے اور ان کے آنکھوں پر پٹی ڈال دیا جائے، وہ اسی لیے کہ وہ ان آنکھوں سے مظلوم حسین کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جب حضرت حور امام حسین کے خیموں کے پاس پہنچے تو امام حسین نے حضرت عباس علیہ السلام کو کہا بھائی عباس حور اپنے سینے میں اپنی غلطی کا ہمارے لیے محبت لا رہا ہے اور اپنی غلطی کا احساس بھی آ رہا ہے، جو اس کا استقبال کرو۔ تب بھی حضرت عباس نے حضرت حور کو کہا اے حور گھبراؤ نہیں، میں تمہاری گستاخی کا بدلہ لینے نہیں آ رہا ہوں بلکہ آپ کا استقبال کرنے آ رہا ہوں، صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ حضرت عباس کی آواز سن کر حضرت حور نے اپنا سر جھکایا اور وہ گھوڑے سے اتر گئے۔ تب بھی حضرت عباس علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگا دیا، صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ امام حسین علیہ جب حضرت حور کو امام حسین علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو حضرت حور بہت روئے، وہ اتنا روئے کہ بہت روئے اور کہنے لگے یا آقا حسین اس غلام کے ہاتھ کو قلم کر دیے جائے۔ تبھی امام حسین علیہ السلام نے کہا ابھی نہیں حور، ابھی ہاتھ میری طاقت بنیں گے، اور تاریخ گواہ ہے کہ کربلا میں دشمنوں پہ پہلا وار حضرت حور نے کیا اور وہ شہدائے کربلا میں شامل ہو گئے، صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ السلام علیکم یا حور رہائے۔ حضرت حور اکیلے تھے اور دشمنوں لاکھوں میں تھے۔ دشمنوں نے نیزوں سے تیروں سے حضرت حور کو شدید زخمی کر دیا اور زخمی حالت میں حضرت حور امام حسین کے خیموں کے پاس پہنچے اور رونے لگے اور آپ نے کہا یا آقا حسین اس غلام نے آپ کی خاطر اپنی جان دے دی، اس غلام کی قربانی قبول کیجیے۔ تبھی امام حسین علیہ السلام نے کہا اے حور تمہاری ماں نے تمہارا نام بہت اچھا رکھا ہے، حور کا مطلب ہوتا ہے آزاد، اور تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی۔ تبھی مولا نے حضرت حور کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور حضرت حور کے چہرے پر ایک آخری مسکراہٹ تھی کیونکہ ان کو امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی آخری زیارت نصیب کرنے کو ملی۔ اور کربلا میں وارد ہوتے ہی حضرت حور کو پہلا سلام دیا جاتا ہے کیونکہ جو راستہ انہوں نے
انتخاب کیا وہ راستہ ایک مثال بن کے رہ گیا ہے کہ روح اہل بیت ہی روح راست ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں جنت عطا کر سکتا ہے۔ یا خدایا ہم آپ کو مظلوم حسین کا واسطہ دیتے ہیں، یا خدایا جلد سے جلد ظہور صاحب تیکھے ذوالفقار امام زمانہ کا ظہور عطا فرما۔ آمین۔ یا خدایا کل جامع ہر شیعان و منتظر مہدی کی جانوں کی حفاظت میں فرما۔ آمین۔ یا خدایا تمام مرحوم مومنین اور مومنات کی صغیرہ اور کبیرہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ بخشش عطا فرما۔ یا خدایا ہم آپ کو بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں، ہر بیمار کو شفائے کامل عطا فرما۔ سلوت دعائے فرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی اللہ